Please share it to all your contacts. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 1 سال کی یہ عمر مینٹل گروتھ کے لیے بہت کافی ہوتی ہے۔ اگر یہ 11 سٹیجز ٹھیک ہو گئیں تو اس کا مطلب بچے کی مینٹل گروتھ کافی ہو گئی۔ اب بیبی کا جو پوسچر ہے اس بارے میں کچھ مائیں غلطی کرتی ہیں کہ وہ اس کو 3 منتھ سے پہلے بٹھانا شروع کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ بچے کو بٹھانے میں، چلانے میں جلدی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ جب اس کا وقت آتا ہے بچہ خود بخود یہ سارے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو ماں باپ واکرز یوز کرتے ہیں اس بچے کے موٹر سکل ڈیلیڈ ہو جاتے ہیں، اور 3 منتھ سے پہلے بچے کو جو بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے ان کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے۔ چونکہ سر وزنی ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کمزور ہوتی ہے تو وہ اس میں کرو آ جاتا ہے۔ تو اس غلطی کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو فیٹ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ نارملی ٹھیک ہوتی ہے۔ بچے کو چھوٹی عمر میں جوتے کم پہنانے چاہیے۔ بیئر فوٹڈ بچے کی فیٹ گروتھ بہتر ہوتی ہے۔ ہاں سردی ہو تو اس کو ساکس پہنا لینی چاہیے۔ فیشیل ایکسپریشن کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس طرح کہ جب اجنبی بچے کے پاس جاتا ہے تو وہ سکیری ہوتا ہے، واقف جاتا ہے تو بچہ خوش ہوتا ہے، جھڑکی دو تو روتا ہے۔ اگر یہ تینوں سمپٹم ہیں اس کا مطلب کہ اس کی یہ گروتھ بھی نارمل ہے۔ اب ان 3 چیزوں کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے وہ ذرا غور سے سنیے کہ بچے کو دانت نکلنے کا وقت آتا ہے، اس کو ٹیچنگ ٹائم کہتے ہیں۔ یہ 4 to 7 منتھ کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر ڈیلیڈ ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے۔ اس کے سمپٹم ہیں، جب بچہ ٹیچنگ سٹیج پہ ہوتا ہے تو گم سویلنگ ہوتی ہے، اریٹیبلٹی ہوتی ہے، یا بائٹنگ بیہیویئر آ جاتا ہے، ریفیوزنگ فوڈ کی کنڈیشن آ جاتی ہے، یا سلیپ پرابلم ہوتا ہے، یا بچے کو بخار ہو جاتا ہے، یا پوٹی پرابلم ہوتا ہے۔ یہ سارے سمپٹم ہیں کہ بچے کے دانت نکل رہے ہیں۔ جیسے ہی بچے کے دانت نکلیں ماں کو چاہیے کہ بچے کو اس وقت دانت صاف کرنے کی عادت ڈالے۔ اتنا چھوٹا بچہ بھی اس کو سیکھتا ہے، چنانچہ اس کو ٹوتھ برش چھوٹا جو ہے بچوں والا وہ ٹوائے کے طور پر دیں تو بچہ اس کو منہ میں ڈالے گا اور اس کو چبائے گا۔ یہ اس کی ٹریننگ ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ابتدا میں جونیئر فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں، بچے کو وہ فائدہ دیتی ہے اور بچہ اس کو انجوائے کرتا ہے، لیکن کلیننگ دی ٹیتھ شوڈ بی دی لاسٹ ایکٹیویٹی بیفور سلیپ۔ اس کے بعد پھر سو جانا چاہیے۔ بچے کو جتنی بیماریاں دانتوں سے لگتی ہیں اتنی کسی اور چیز سے نہیں لگتی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسواک کو پسند فرماتے تھے، اور فرمایا کہ جو لوگ اپنے دانتوں کو صاف رکھتے ہیں تو حدیث پاک کا مفہوم کہ ان کو زندگی میں بیماریوں سے اللہ تعالی محفوظ فرماتے ہیں۔ تیسری چیز ہے بچے کی نیند۔ اس کا سکیجول بھی سن لیجئے۔ 1 منتھ کا بچہ 8 گھنٹے دن میں سوتا ہے، 8 گھنٹے رات میں، تو 16 آور سلیپ ہوتی ہے۔ 3 منتھ کا بچہ 5 آورز ڈے میں سوتا ہے، 10 آورز نائٹ میں، 15 آور سلیپ۔ 6 منتھ کا بچہ 3 آورز دن میں اور 11 آور نائٹ میں، تو 14 ہو جاتے ہیں۔ پھر 12 منتھ کا بچہ 2 آور دن میں
اور 11 آورز رات میں تو 13، پھر 18 منتھ میں بھی 13، پھر 2 ایئر میں بھی 13 آور، البتہ 3 ایئر میں جا کے وہ 10 گھنٹے رات کو سوتا ہے، 1 گھنٹہ دن میں، تو 3 سال کے بچے کی نارمل سلیپ 11 آورز ہوتی ہے۔ بچے کے اندر بسا اوقات رونے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ رونا ایک نشانی ہے کہ بچے کو کوئی پرابلم ہے، چونکہ وہ بولنا تو نہیں جانتا کہ بتا سکے، تو فقط روتا ہے کہ ماما مجھے کچھ مسئلہ ہے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کی پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نارمل اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں، ہنگر بھوک ہوتی ہے، ڈرٹی نیپی اس پہ بچہ روتا ہے، نیند کرنا چاہتا ہے اس پہ روتا ہے، چاہتا ہے کہ مجھے اٹھایا جائے، تھک گیا ہے لیٹے لیٹے تو اس پہ روتا ہے، چاہتا ہے کہ ماما مجھے ہگ کرے اس لیے روتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹو مچ ہولڈنگ از اسپوائلنگ، بچے کو ہر وقت اٹھائے رکھنا یہ بھی بچے کو اسپوائل کرنا ہے۔ یا پھر بچے کو ٹمی ٹربل ہوتی ہے، گیس ہے، کولک ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ اب امپورٹنٹ اہم بات یہ ہے کہ بچے کے اندر کچھ ڈیولپمنٹل ڈیلیز ہوتے ہیں، یہ 5 قسم کے ہوتے ہیں، یہ بڑے اہم ہیں، مائیں اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے کو کہتے ہیں اسپیچ ڈیلے، یہ ٹاڈلرز میں کامن ہوتی ہے۔ عام طور پہ اس کی جو ریزنز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ ایکسپوئر ٹو مور دین 1 لینگویج، یا لرننگ ڈسیبلٹی، یا اس کے جو مسل ہیں بولنے والے ان میں پرابلم ہوتی ہے، یا اس کا ہیئرنگ لاس ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی ریزنز کی وجہ سے بچہ جلدی نہیں بولتا۔ اس کے سمٹم ہیں کہ ماں پہچان سکتی ہے کہ اس میں ڈیلے ہو رہا ہے یا نہیں۔ سمٹم سن لیجئے۔ 3 to 4 منتھ اگر بچہ آواز پہ ریسپونڈ نہیں کرتا اور منہ سے آواز نہیں نکلتا، بیبل نہیں کرتا، تو اس کا مطلب کہ ڈیلے ہے۔ 7 منتھ کا بچہ اگر ساؤنڈ کو ریسپونڈ نہیں کرتا تو یہ بھی دلیل ہے کہ ڈیلیڈ ہے۔ 1 ایئر کا بچہ اگر ماما کا لفظ نہیں کہہ سکتا تو ڈیلیڈ ہے۔ 2 ایئر کا بچہ اگر 15 سے 20 لفظ نہیں بول سکتا، اس کا مطلب کہ سپیچ ڈیلیڈ ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا علاج کرنا چاہیے۔ جتنا جلدی ماں ڈائیگنوز کر لے گی اتنا جلدی بچے کو ٹریٹمنٹ مل جائے گی۔ دوسرا ہے ویژن ڈیولپمنٹ ڈیلیز۔ 6 منتھ تک بچے کی جو ویژن ہے وہ بلری ہوتی ہے، قریب سے صاف دیکھتا ہے، تھوڑا سا دور سے اس کو بلری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر ڈیلے ہو تو اس کی ریزنز عام طور پر ہوتی ہیں کہ ویژن پور ہوتی ہے، یا کیٹریکٹ میں کوئی پرابلم ہوتا ہے، یا ریٹینوپیتھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کی ویژن میں کوئی پرابلم ہوتا ہے۔ اب اس کے سمٹم ہیں۔ سمٹم یہ ہیں کہ 3 منتھ تک بچے کو دیکھیں کہ اس کی آئی موونگ آبجیکٹ کو فالو کرتی ہیں یا نہیں کرتی، اور وہ اپنے ہاتھوں کو نوٹس کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا اپنی آنکھوں کو پھیرنے میں اس کو ٹربل ہوتی ہے، یا اس قسم کا کوئی اور پرابلم ہے، تو یہ اس کے ویژن ڈیولپمنٹ ڈیلے کی نشانی ہوتی ہے۔ فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ عام طور پر اس کی ریمیڈی ہوتی ہے کہ بچے کو گلاسز دیتے ہیں، یا معمولی سی سرجری ہوتی ہے، یا بچے کو آئی پیچ لگا کر اس کی ویژن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ 3rd چیز کو کہتے ہیں موٹر سکل ڈیولپمنٹ ڈیلے، کہ بچے کو اعضاء کی حرکات کے اندر ڈیلے ہونا، مثلا کرالنگ میں ڈیلے کرنا، واکنگ میں ڈیلے کرنا، یا چیزوں کو پکڑنے میں اس کی پکڑ کا ٹھیک نہ ہونا، یہ عام طور پر موٹر سکلز ہوتے ہیں۔ ریزنز اس کی مایوپیتھی، کوگنیٹو ڈیلیز، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ سمٹم اس کے یہ ہیں کہ ماں چیک کرے کہ 3 to 4 منتھ کا بیبی
کسی آبجیکٹ کو ہولڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. سیکنڈ, اپنے ہیڈ کو وہ سپورٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تیسرا, ہاتھ میں کوئی آبجیکٹ آتا ہے اس کو منہ تک لے جاتا ہے یا نہیں لے کے جاتا, اور اگر اس کے پاس کوئی چیز رکھی جائے تو اپنے فیٹ سے اس کو پش کرتا ہے یا نہیں کرتا. جب 7 منتھ کا ہو جائے تو بچے کو ایک پوزیشن پر بٹھائیں تو وہ اپنے ہیڈ کو کنٹرول کرے گا. 1 ایئر کا ہو جائے اور بچہ کرال نہ کرے تو اٹ مینس کہ بچے میں یہ اسکل ڈیلیڈ ہے. 2 ایئر کا بچہ ہو اور وہ کسی چیز کو پش نہیں کر سکتا, ٹوائے وغیرہ کو, تو یہ ڈیلے کا سمٹم ہوتا ہے, اور اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ اس بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت ہوتی ہے. چوتھی چیز کو کہتے ہیں کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ڈیلے, دماغی ڈیولپمنٹ. اس میں یہ ہے کہ بچے کے تھنکنگ میں پرابلم ہوتی ہے. اس کی ریزن جینیٹک ڈس آرڈر, میڈیکل پرابلم, یا ایکسپوئر ٹو ٹاکسین. ٹاکسین بہت نقصان دہ ہے, یہ انسان کے دماغ, بچے کے دماغ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. سمٹم یہ ہے کہ 1 ایئر کا بچہ چیزوں کی طرف انگلی نہ کر سکے, ان کو پوائنٹ آؤٹ نہ کر سکے, تو یہ ڈیلے کی نشانی ہے. پھر 2 ایئر کا بچہ اگر سپون کو یوز نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ڈیلیڈ ہے. 5th اینڈ فائنل, ایموشنل ڈیولپمنٹ ڈیلے. یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ انٹر-ایکشن پراپر نہیں کرتا. ریزنز پیرنٹل نگلیکٹ. جب ماں نگلیکٹ کرتی ہے تو بچے کے اندر یہ ایموشنل ڈیلے آ جاتا ہے, بچہ سکیری بن جاتا ہے, دوسرے بچوں کو دیکھ کے بس رونے لگ جاتا ہے. یا اٹیچمنٹ پرابلم, ماں کے ساتھ اتنا اٹیچڈ ہے کہ کسی اور کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا. یا کوگنیٹو ڈیلے ہوتی ہے اس میں. اب یہ ریزنز ہوتی ہیں, مگر اس کے سمٹم یہ ہیں کہ 3 منتھ کا بچہ اگر سمائل نہیں کرتا تو پرابلم ہے. 7 منتھ کا بچہ اگر اس کو کڈل کیا جائے اور ریفیوز کرے, روئے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ڈیلے ہے. 8 منتھ کا بچہ اگر اس کو ہاتھ سے پکابو کر کے دکھایا جائے اور وہ ریسپانس نہ کرے تو اٹ مینس کہ ڈیلے ہے. اور 1 ایئر کا بچہ اس کے سامنے ہاتھ ویو کیا جائے اور وہ ریسپونڈ نہ کرے تو اس کا مطلب ڈیلے ہے. ریمیڈی یہ ہے کہ اس کو ٹوائز دیں, اس کے بیہیویئرل اور سکل ڈیولپمنٹ کے تھراپی کے لیے میڈیکیشن بھی دی جا سکتی ہے. ڈاکٹر سے مشورہ کریں تو ڈاکٹر آپ کو اس کے بارے میں بتائے گا. یہ 5 سٹیجز تھیں بچے کے ڈیولپمنٹ ڈیلیز کو دیکھنے کے لیے.